Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी सुपर चैट लाइव के साथ ताहिर गोर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, हम इस नए सेटअप के साथ आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। हफ्ते में 3 बार हो सकता है, इससे ज़्यादा हम आपसे इंटरैक्ट कर सकें। बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, मगर इस फॉर्मेट में करंट अफेयर्स भी डिस्कस होंगी और मन की बातें भी होंगी, दिल की बातें भी होंगी। चूँकि हम इस वक्त इंटरैक्ट कर रहे हैं लाइव सुपर चैट की सूरत में। आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे नोटिफिकेशंस पर भी कान अपने धरे रखिए और इसके साथ साथ टैग टीवी को सपोर्ट भी करते रहें, कंट्रीब्यूट भी करते रहें। हमारी ख्वाहिश है कि टैग टीवी पर ऐसा कंटेंट जाए जैसा कि जाता रहा है और जाता रहे, बिल्कुल डिफरेंट। एक नैरेटिव बिल्ट हो, ट्रुथ की बेस पर एक नैरेटिव बिल्ट हो जो आपका है, जो मेरा है, जो कमर्शियल मीडियाज़ की आंखों से ओझल है। ये है हमारा मकसद। हम राइट लेफ्ट से बिल्कुल बच के, उनके खौफ के किसी डर के दायरे से बाहर निकलकर बहुत सारी बातें करेंगे। हिंदी, उर्दू, पंजाबी में जब हम बातचीत करते हैं तो सिर्फ साउथ एशिया को डिस्कस नहीं करते। ये तो हमारी भाषाएं हैं जो ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग इस प्लैनेट पर समझते, जानते, बोलते और लिखते हैं। मगर इन भाषाओं में हम इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर बातचीत करेंगे। आपके सवालात भी लेंगे और बातचीत इसी तरह चलती रहेगी। आज के करंट अफेयर्स जो मेरे इस वक्त रेडार पे हैं वो हैं चाइना इंडिया का एक ऐसा डिसीजन जो सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब हम ट्रूप्स और नहीं भेजेंगे, फौजें नहीं भेजेंगे। बातचीत करेंगे सदर ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन में जिस तरह चाइना को अकाउंटेबल करार दिया इस कोरोना वायरस के सिलसिला में, तुर्की ने जिस तरह मैस करने की फिर कोशिश की। बातचीत होगी पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ का जिस तरह का उनका रवैया है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाने का। रीजनल पीस चाहते हैं, अंदर से अपने दिल से भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, मगर आर्मी का जो शिकंजा है वो उनको अपने काबू में किए हुए है। बातचीत होगी पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स के हवाले से जो हिंदू, सिख और क्रिश्चियन बच्चियों की हो रही है। बातचीत होगी पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, और इसके अलावा भारत में जो फार्मर्स के लिए बिल आया उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या आपको ऑब्जेक्शनेबल बातें लगती हैं, आप मुझे बताएंगे। हमें बहुत सारी ओपिनियंस आ रही हैं, राय आ रही हैं, लोग दोस्त हमारे जो हैं वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। वेरी ग्रेटफुल टू डैट। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट पे बातचीत करते हैं चाइना इंडिया के हवाले से, जो दोनों कंट्री की एक रिपोर्ट आई कि कैसे वो अपनी ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। वीडियो क्लिप देखिए। India and China have agreed to stop sending more troops to the de facto border line of actual control in the western Himalayan region of Ladakh and to avoid any actions that might complicate the tense situation there. A joint press release issued by the Indian government in New Delhi said both sides had agreed to avoid misunderstandings and misjudgments and refrain from unilaterally changing the situation on the ground. This came after senior military officials from both the countries met earlier this week. Thousands of Indian and Chinese troops are currently amassed along the border in Ladakh, a move triggered by standoffs that began in May and escalated in June into a hand-to-hand combat in which 20 Indian soldiers were killed. This time is very hot for China, so it would be better to lie low, talk of peace, talk of tranquility, and China is scared that if additional troops are mustered and mobilized by Indian army, then the aim is very clear.
چائنا کے لیے یہ کوئی آسان وقت نہیں ہے دنیا میں میس کرنا، بھارت کے سیکیورٹی ملٹری ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کل ہی یونائٹڈ نیشن میں کہا ہے کہ میں چائنا کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں، وہ آنسریبل ہے جو وائرس کے سلسلے میں ہوا۔ صرف انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ چائنا نے پولیوشن اور اکنامک ایشوز پر کتنا دنیا میں میس کیا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ ویڈیو کلپ ضرور دیکھیے۔ 75 years after the end of World War II and the founding of the United Nations, we are once again engaged in a great global struggle. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel ban on their country, even as they canceled domestic flights and locked citizens in their homes. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. In addition, every year, China dumps millions and millions of tons of plastic and trash into the oceans, overfishes other countries' waters, destroys vast swaths of coral reef, and emits more toxic mercury into the atmosphere than any country anywhere in the world. China's carbon emissions are nearly twice what the U.S. has, and it's rising fast. If the United Nations is to be an effective organization, it must focus on the real problems of the world. This includes terrorism, the oppression of women, forced labor, drug trafficking, human and sex trafficking, religious persecution, and the ethnic cleansing of religious minorities. بہت سارے دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں اور کچھ ساتھی کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں۔ شنجس جی نے انڈین روپیز 100 کنٹریبیوٹ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کمنٹس آ رہے ہیں، سمیر شکلا صاحب، مہندرا راجپوت جی اور سونو جگدیو جی، اور بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کویسچنز بھی آ رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسر کویسچنز نوٹ کر رہے ہیں۔ میں اس شو کی جو کرنٹ افیئرس کی اپنی کمنٹری ہے، جو کچھ کلپس ہیں آپ کو دکھانے کے بعد، ان کویسچنز پر بھی براہ راست آؤں گا۔ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے چائنا کے حوالے سے 2 اہم ویڈیو کلپس سنے، دیکھے، اندازہ ہوا کہ واقعی چائنا کے لیے اس وقت دنیا میں میس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ادھر پاکستان میں اپوزیشن پارٹیز کا جو اجلاس لاسٹ سنڈے کو ہوا، اس میں اپوزیشن لیڈرز، فارمر پریزیڈنٹ آصف زرداری، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی اور مولانا فضل الرحمان نے جس طرح کی کھل کے زبان استعمال کی، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ صاف بتا رہے ہیں، اور دنیا کو پہلے بھی پتہ ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو یہ لیڈرز کر رہے ہیں۔ یہ لیڈرز پہلے بھی یہ باتیں کیا کرتے ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، ان کے اپنے پولیٹیکل گیمز بھی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، مگر یہ بات بھی طے ہے کہ پاکستان کی آرمی اس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ کوئی چیز ان کی کنٹرول سے باہر نہ ہو۔ ان کی تھوڑی سی سمارٹنیس کوٹ ان کوٹ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ساؤتھ امریکہ یا افریقہ کے کچھ کنٹریز میں دیکھتے ہیں، وہاں پر تو ڈائریکٹ مارشل لا یا ڈائریکٹ سپریشن ہوتا ہے۔ یہ آگے ایک عمران خان جیسا پپو فیس کر دیتے ہیں اور خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی کنڈیاں ہلاتے ہیں، اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، مگر جب کبھی ہم پاکستان کے سیزن پولیٹیشین سے سنتے ہیں تو ہمیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے طور پر اچھی لگتی ہیں۔ عمران خان نے اسی لیے واضح طور پر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، نواز شریف نے اسی لیے واضح طور پر کہا کہ عمران خان ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ تو ایک پپٹ ہے، اس کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو ایک ہسٹورک سپیچ ہے جو ریسنٹلی نواز شریف نے کی، اس میں سے ایک مختصر ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے،
ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشنوں سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے. یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نااہل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا. رانو کمار صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. کویسچنز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں, ان پہ بھی باتیں ہوگی. ہم اس لائیو سپر چیٹ میں انگیج کر رہے ہیں. آج ہمارا پہلا شو ہے ٹیگ ٹی وی کا لائیو سپر چیٹ کا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں ہفتوں میں ہم بہت بزی ہوں گے اور یہ بڑی امپورٹنٹ انگیجمنٹ ہے آپ کے ساتھ. اور بات چیت ابھی آپ نے سنی نواز شریف کی. مجھے ایک سوال آ چکا ہے کہ نواز شریف کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا. اس پہ تو ہم بات چیت کریں گے ہی کریں گے, مگر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز ان کی صاحبزادی کیا کہتی ہیں. ذرا ان کی بات بھی سنیے اسی اپوزیشن کی کانفرنس میں. عمران خان کا میاں صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر اپنے بیساکھیاں چھوڑ کے سامنے آئے, اکیلا آئے, تو اس اپوزیشن کے سامنے ووٹ کو عزتوں کے سامنے وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا. بہت سارے ساتھی ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم شکر گزار ہیں ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت اب کریں گے پریزیڈنٹ زرداری کے اسی ویڈیو کلپ سے. ایک جو انہوں نے آرمی کو میسج دیا ہے کہ آپ ایک بونا قسم کا سیاستدان لائے ہیں. ذرا یہ پیغام سنیے پریزیڈنٹ زرداری کا. جو سیاسی بونے ہیں جن کو سیاست کا پتہ نہیں, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ ایک سمجھو کہ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری 73 سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ولی خان سے لے کے مولانا مودودی سے لے کے اس زمانے کے لیڈروں سے وہ زیادہ ہوشیار ہیں. پراشانت فیملی کا بہت شکریہ, انہوں نے خاص طور پر کنٹریبیوٹ کیا. اور بھی ساتھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, سکرین پہ آ رہا ہے. آپ کی یہ کنٹریبیوشن بھی امپورٹنٹ ہے. ہیمندرا جادون صاحب کے بھی میں دیکھ رہا ہوں سکرین پر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بات چیت میں, یہ اس سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل ہمیں ایک پیرالل میڈیا نیٹ ورک چاہیے ورلڈ وائڈ. میں ٹیگ ٹی وی کو ہندی اردو سے الگ کر کے بھی, ہندی اردو تو الگ چلتا رہے گا, انگلش میں لانا چاہتا ہوں تاکہ پوری دنیا کو ایک پیرالل جو نیریٹو ہے, جو میڈیا ہاؤسز اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں چلا رہے, وہ نیریٹو پہنچے تاکہ جو ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں جنتا دیکھ سکے. ابھی ایک ہی ان کو سکے کا رخ دکھایا جا رہا ہے. اسی سکے کے ایک رخ کو جب وہ دکھاتے ہیں تو اس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہماری ہندو سکھ کرسچن بچیاں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پر ایک رف اندازے کے مطابق صرف ہندو بچیاں 3 کے قریب آن این ایوریج ان کی ایبڈکشن ہوتی ہے, فورس میرجز ہوتی ہے, کنورژنز ہوتی ہے ان کی. اس کو بند ہونا چاہیے. اب تو سکھ بچیوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہو رہا ہے. پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پنجابی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر ایک بھائی چارہ دکھانے کی خاطر سکھوں کے ساتھ, سکھوں کو ایک طرح سے جیسے کوٹ ان کوٹ سپیئر کی ہوئی تھی. اب ایسا بھی نہیں ہو رہا. دلی میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے جس میں یہ ہماری سکھ برادری باہر نکلی. انہوں نے کہا ہے کہ انف از انف. ہم یونائٹڈ نیشن تک پاکستان کو لے کر جائیں گے اگر پاکستان نے ہماری بچیوں کو واپس نہ لوٹایا, ظلم بند نہ کیے. ویڈیو کلپ دیکھیے ایک.
पाकिस्तान के अंदर अकलियतों को बार बार अगवा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देश भर के सिख जत्थेबंदियों को बाहर आना चाहिए। हमारे हेड ग्रंथी की बेटी को अगवा कर दिया जाए और ये संदेश दिया जाए कि जो हमारे ग्रंथी हैं उनके बच्चे भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। पहले ननकाना साहब की ग्रंथी जगजीत को अगवा किया गया, अब पंजा साहब के अंदर ग्रंथी की बेटी बुलबुल को अगवा किया गया। 17 साल की बच्ची को अगवा कर दिया जाए और बाप चिल्ला चिल्ला के रो के दुहाई दे कि राक्षसों से मेरी बच्ची को बचाओ। ये पाकिस्तान का औरंगजेब का रूप है। जैसे औरंगजेब जबरी धर्म परिवर्तन कर रहा था, पाकिस्तान के आज के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ का जो सिस्टम है, शासन है, वो औरंगजेब की तरह काम कर रहा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई किसी भी हद तक लेके जाएंगे, सड़कों पे भी जाएंगे, यूएन में भी जाएंगे और हम देश भर और दुनिया भर की सारी सिख जत्थेबंदियों को, देश भर के लोगों को अपील करते हैं, कृपया हमारा साथ दे इस लड़ाई में। हमारी बच्चियों का भविष्य जो है वो अंधेरे में है। आप सब स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस देख ही रहे हैं। अब इतनी कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं, इंडियन रुपीस में भी साथी हमारे साथ अपना सॉलिडेरिटी का इजहार कर रहे हैं और कुछ डॉलर्स में भी। हम सब के ममनून हैं। ये आप ही का चैनल है, आप ही की आवाज़ है, आप ही का कंट्रीब्यूशन है और हम आप ही तक एक ऐसा नैरेटिव पहुंचा रहे हैं जो अवाम का नैरेटिव है, जो मिस है दुनिया भर के मेन स्ट्रीम मीडिया से। अभी मैंने पीछे बात की चाइना, यूएस, चाइना इंडिया के हवाले से। यूएनओ के सेशन में जिस तरह सदर ट्रंप ने चाइना को रगेदा, साफ रगेदा, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसके साथ साथ तुर्की ने मैस करने की भारत के साथ फिर कोशिश की। तुर्की के सदर अर्दोगान पे मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। तुर्की के जो सदर हैं वो एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट के सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को चला रहे हैं और वो ये कहते हैं भारत से कश्मीर के मसले पे वो बात करते हैं, कोई लेना देना नहीं। भारत के यूनाइटेड नेशन में जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि टर्की को लर्न करना चाहिए, यानी एक कंट्री को, उसकी रजीम को सीखना चाहिए कि दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी में मैस ना करे, चूँकि तुर्की अपने गिरबान में पहले मुंह डाले और देखे, झांके अपने अंदर कि कुर्द मुसलमानों के साथ ये साल हा साल से कितना बुरा सलूक कर रहे हैं। जीनोसाइड इन्होंने किया, आर्मीनियंस का जीनोसाइड किया। अभी ग्रीस में और उस पूरे रीजन में, साइप्रस में जो मैस तुर्की कर रहा है। अभी इन्होंने एक चर्च को मॉस्क में बनाया, वैसे ही जैसे तुर्की के एक पुराने लीडर बाबर और उसके साथियों ने राम मंदिर जैसी सेक्रेड जगह पर एक मस्जिद बना दी थी। ये इनकी हिस्ट्री है और ये अपनी हिस्ट्री अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। बहरहाल ये उनका मसला है। आखिर में मैं एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। जो मुख्तसर वीडियो क्लिप है वो पाकिस्तान आर्मी का एक रीसेंट क्लिप है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के मिस्टर बाजवा जो जा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की अपोजिशन जिनके बारे में बात करती है, पूरी सियासी जनता पाकिस्तान की, उनको ये किस तरह की धमकियां देते हैं, अपनी मर्जी से हुकूमत चलाते हैं। नवाज शरीफ ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये अपनी हदूद में रहें, आर्मी के तौर पर काम करे, पॉलिटिक्स में ना आए। मगर ये बार बार पॉलिटिक्स में आते हैं, बार बार ये मैस करते हैं। ये इनका रवैया है, अब ये इनका स्टाइल है। आप देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल ये अपनी दिफाई प्रैक्टिसेस करें, हमें कोई मसला नहीं है। टैंकों से ये इनके जाएँ, अल्लाह के नारे आएँ, जो मर्जी ये करें, लेकिन मैस ना करें, डेमोक्रेसी के साथ मैस ना करें, रीजन में टेररिज्म की जो फ़ज़ा है वो ना चलाएं और इसके साथ साथ
रीजन में अमन की तरफ आएं, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने हैवी बजट मंजूर कराने के लिए कश्मीर का ये राग लापते हैं। ये कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके, मगर ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनको चाहिए कि अपनी हदूद में आएं। यही पाकिस्तान के बेशतर पॉलिटिशियंस चाहते हैं। ये अलग बात है कि इन पॉलिटिशियंस के अंदर रिफ्ट्स होती हैं, वो इतने मजबूत नहीं होते अपने मफादात की वजह से, और जो आर्मी उनको डराती धमकाती है डर जाते हैं, और फिर वो उन्हीं अपोजिशन पार्टी से या पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लोग फिर मिल जाते हैं, फिर इनकी लीडरशिप भी उनके साथ फ़ौज के साथ मिल जाती है। आफ्टर ऑल नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली हो, इनके भी तो करोड़ों अरबों रुपयों के असासे पाकिस्तान में दुनिया भर में हैं, इनको भी तो अपने असासों को बचाना है। बहरहाल ये एक बहुत ही मुश्किल खेल है। तब तक पाकिस्तान आर्मी का डेमोक्रेसी की बर्बादी पर जो उनका एक कंट्रोल है वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान के की पॉलिटिशियंस और की पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ नहीं इकट्ठी होती, तब तक उस रीजन में पीस भी नहीं आ सकता। सवालात अब हम ले रहे हैं। एक साथी का सवाल पीछे आया था कि ये बताइए कि नवाज शरीफ के इस कदम से क्या आपको नज़र आता है, मुझसे पूछना चाहते थे, आगे कोई हल नज़र आता है, आगे आपको नज़र आता है कि कुछ बेहतरी होगी, और नवाज शरीफ की इस तकरीर के बाद और अपोजिशन के इस एक्शन के बाद आगे आपको क्या होता नज़र आ रहा है? मेरी ओपिनियन दोस्तों, साथियों, ये है कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ। पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बना बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच में। अभी ये ऑल पार्टीज़ की ये कॉन्फ्रेंस भी हुई। इससे पहले बहुत सालों पहले, दहाइयों पहले, मैं तो देख रहा हूँ अपने बचपन से बहुत सारे अलायंस बनते रहे। फिर डिवाइड एंड रूल के तरीके को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान आर्मी उन अलायंसेस को ख़त्म कर देती है। जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि इन लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, और उन इंटरेस्ट की वजह से जो पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट होते हैं उनकी वजह से वो डर जाते हैं। अब ये कहना कि ये सब अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की परवाह ना करें, सब कलंदर बन जाएं, संत बन जाएं, सेंट बन जाएं, एक ही पेज पे आ जाएं, ये ग्राउंड रियलिटी में बहुत मुश्किल होता है। ये इनको ये भी पता होता है कि अगर हमने ये सब छोड़ भी दिया तो फिर तो हमें रातों रात ये उठा के ले जाएंगे। अभी जो इनकी जानें बची हुई हैं, इनकी इसी पावर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की वजह से बची हुई हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये अपनी जगहों में रहते हैं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, करप्शन भी की हुई है इन सब ने, मगर करप्शन के आर्मी के लोगों ने कम की हुई है। अभी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये सवाल उठाया कि मेजर जनरल जो आसिम सलीम बाजवा हैं रिटायर्ड, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पेशल एडवाइज़र हैं, उनके बारे में एलिज्ड स्कैंडल्स आ चुके हैं बेतहाशा। तो वो ये कहते हैं कि कोई एक की कहानी है, जर्नैलों ने जजीरे ख़रीदे हुए हैं दुनिया भर में, जहाँ जहाँ उनका बस चला। यहाँ कनाडा में फ़ौज के बड़े बड़े अफसरों के मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर के घर हैं। तो क्या ये बात करते हैं, किस मुंह से ये बात करते हैं? ये बस अपने बूटों को चमकाते हैं और उन्हीं बूटों के हवाले से आगे निज़ाम को चलाते हैं। पीछे मैंने कहा था एक जगह पे कि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौजी जनता है, इनकी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की पंजाबी अवाम इनके साथ हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट की जो अवाम इनके साथ है। सारी पंजाबी अवाम इनके साथ नहीं है, मैं ख़ुद भी पंजाबी हूँ, और नवाज शरीफ के साथ भी बहुत सारी अवाम है, मगर वो ग्रे एरिया में है अक्सर पंजाबी अवाम। उनको समझ नहीं आती, जो एक तरफ मफादात होते हैं, दूसरी तरफ भारत दुश्मनी का उनको सबक पढ़ाया गया है फॉर द पास्ट 73 ईयर्स, और वेस्ट दुश्मनी का, वही उस वेस्ट की दुश्मनी का जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब तक चलती आई। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मैटर है। आगे जो सवाल था कि क्या आगे नवाज शरीफ का क्या कदम होगा, ये सिर्फ नवाज शरीफ पर डिपेंड नहीं करता, पूरी अपोजिशन पार्टियों पर डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको एक अंदर की बात भी बताना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने जो ये तकरीर की है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर का सच नहीं बोला। नवाज शरीफ की पार्टी की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। शहबाज शरीफ उनके भाई इस्टेब्लिशमेंट की गोद में होते हैं ऑन एंड ऑफ। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली भी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा टक्कर लेना अफोर्ड नहीं करती, टक्कर ले लेते हैं ऑन एंड ऑफ। मगर अब जो वो बोले हैं, इस पर मुझे एक शेर है हमारे एक दोस्त का याद आ रहा है, तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्म अमल लगता है। तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने जो मैस किया, तो मेरा ये गैस है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब
کے ساتھ اس میس کو کرنے کے بعد اپنا کافی برا کیا, تو نواز شریف نے کوئی نہ کوئی سگنل سعودی عرب کو بتا کر لیا ہوگا. اسی طرح جو چین کے ساتھ باجوہ عمران کی جوڑی جو کام جس طرح چین چاہتا ہے انفیکٹ نہیں کر رہی, تو شاید شہباز شریف, نواز شریف یہ چین کے پرانے دوست بھی ہیں. بڑے کمپلیکس صورتحال ہے. ایک طرف یہ بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, چین کے ساتھ بھی ان کی پرانی دوستی ہے, تو ہو سکتا ہے انہوں نے چین سے بھی کوئی سگنل لیا ہو کہ اس جوڑی کو ذرا فارغ کیا جائے. اور اس جوڑی کے خلاف تیسرا اہم فیکٹر یہ ہے کہ خود پاکستان آرمی کے اندر کافی ایک طرح سے ریزسٹنس پائی جاتی ہے. یہ تینوں فیکٹر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو جب یہ تینوں فیکٹرز آگے چل کر گرو ہوں گے تو تب جا کر بات واضح ہوگی. بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں, کویسچنز بھی آ رہے ہیں. ایک کویسچن یہ آیا کہ وائی ڈونٹ پاک apply similar rules for women as Iran, Saudi male guardianship. Iran cannot sing without headscarf jailed. یہ انہوں نے کویسچن بنائے. ہمارے ساتھی شنجس جی نے کنٹریبیوٹ بھی انہوں نے کیا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل شارٹ ورڈ بائی ورڈ کویسچن بنائے. دیکھیے آپ نے سٹائر کیا ہے, آپ کا سٹائر بڑا جسٹیفائی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بالکل ایران اور سعودی عرب کی طرح کیوں نہیں ہو جاتا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو سعودی عرب بھی چینج ہو رہا ہے. سعودی عرب کا جیسے وہ میل ڈومیننس کا ایک مزاج ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. آپ اس کو ایک بات ضرور سمجھیے کہ وہ سعودی عرب کا کلچر ہے, پاکستان کا یہ کلچر نہیں تھا. پاکستان کا کلچر تو بھارت کا کلچر ہے. انہوں نے سعودی بننے کی خاطر, عرب بننے کی خاطر ایسا کیا. اچھا اب سعودی عرب بھی چینج ہو رہا ہے. میں سعودی عرب میں کوئی 20-25 سال پہلے اوپر تلے چند بار گیا ہوں. اس وقت جب یہ بہت پابندیاں ہوا کرتی تھیں تو تب بھی میں نے محسوس کیا تھا بہت بڑی پاپولیشن کا کنٹری نہیں ہے, بہت زیادہ امیگرنٹس کام کرتے ہیں, یمنی بہت زیادہ ہیں جن کو سعودی اپنا سمجھتے نہیں. جو اصل سعودی ہیں وہ کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہیں. ان کے اندر یہ دکھاوے کی چیزیں ہیں, اندر سے ان کے پیلسز, ان کی ماڈرن لائف وہ کافی ہے. اب وہ اس طرح کا دکھاوا یا ہپوکریسی کیوں کرتے تھے؟ دنیا بھر میں ہپوکریسی ہوتی ہے, اس پہ بھی کبھی میں الگ سے شو کروں گا ہپوکریسی کیا ہوتی ہے. لیکن وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ اسلام, اور کیا کرتے ہیں کہ اسلام کا جو سٹرونگ ہولڈ ہے یا جو سینٹر فوکل پوائنٹ ہے وہ سعودی عرب ہے. جب تک مکہ کعبہ ان کے پاس ہیں پورے مسلمان چاہے ان کو چاہیں نہ چاہیں ان کے پیچھے جائیں گے. تو اس اپنی لیڈرشپ کو اسرٹ کرنے کے لیے سعودی عرب کا یہ جو میل سسٹم آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اب شاہ محمد بن سلمان کے زمانے سے چینجز بھی آنا شروع ہو چکی ہیں, ڈرائیونگ بھی شروع ہو چکی ہے, اوپننیس بھی آنا شروع ہو چکی ہے, وہ بھی شاید اب آگے کی طرف جائے گی. سینما بھی بننا شروع ہو چکے ہیں. دوسرے ریلیجیس کے جو مندر ہیں یا چرچ ہیں اب اس کے کھلنے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. اسرائیل کے ساتھ بھی اندر ہی اندر اچھے تعلقات ہو چکے ہیں, باہر کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے. چینجز آ رہی ہیں. ایران کی جو جنتا ہے وہ بیسیکلی بڑی ماڈرن جنتا ہے. مسلم کنٹریز میں ایرانی جو جنتا ہے وہ ماڈرن ہے, مگر ان کی رجیم بڑی خطرناک ہے. یہ ایک سیڈ بات ہے کہ 79 سے جب سے ان کی رجیم 70 سے میں کہوں گا ان کی رجیم نے قبضہ کیا ہے اور اسلامک ریولوشن کے نام پہ جو ایک بروٹل ایک نظام بنایا ہے, اس کی وجہ سے اب کچھ جنریشنز اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ان جیسی ہو چکی ہیں. مگر اس کے باوجود ایرانی جو وہاں پہ رہتے ہیں, جو وہاں پہ لیڈیز برقع لیتی ہیں, میں ایران کئی بار گیا ہوں اور میں نے وہ برقع لینے والی خواتین اور ان کے جو گھر والے ان کی جب گھروں میں کیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی پناہ یہ ہمیں باہر کرنا پڑ رہا ہے ورنہ یہ مولوی ہمیں کوڑے ماریں. گھروں میں تو وہ سب لوگ جو ہوتا ہے نا بالکل ویسٹرن ڈریس پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہاں کا ایران کا کلچر ہے. ایران بڑا یہ جب کبھی بروٹل رجیمز ہٹیں گی. سعودی عرب میں چینجز ویسے ہی آ رہی ہیں, ایران میں بروٹل رجیم کا جانا ضروری ہے, پاکستان میں آرمی کی یہ جو شکنجہ ہے نا یہ اس کا جانا ضروری ہے. یہ پاکستانی عوام کے لیے ضروری ہے. یہ شکنجہ جائے گا تو پاکستان آگے ترقی کرے گا اور ریجن میں اسٹیبلٹی اور امن آئے گا. مزید سوالات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں سپر چیٹ میں. املان مہاپترا جی کا سوال ہے, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کوآڈ ملٹری انگیجمنٹ, لاٹس آف لو فرام ویسٹ بنگال انڈیا. نمسکار, تھینک یو بھیا آپ کے محبت کا.
देखिए, क्वाड मिलिट्री इंगेजमेंट कोई नया नहीं है, ये बहुत सालों पहले शुरू हुआ था, मगर हाल ही में इस पर एम्फसिस बढ़ा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ उस रीजन के जो और भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें आते हैं। क्वाड में ऑफ कोर्स 4 ही कंट्री आते हैं। साउथ कोरिया, मैं उसका नाम मिस कर गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाइना के लिए एक मैसेज है कि अपनी हदों में रहो। एक तो चाइना भारत के साथ हिमालय की पट्टी पे मैस करता है, जैसे कि हम ईस्ट लद्दाख में और वो पूरी की पूरी पट्टी में देख रहे हैं। इसके साथ साथ साउथ चाइना के सी में जो छोटे छोटे चाइना से निकले हुए कंट्रीज़ हैं, जैसे ताइवान, वियतनाम, लागोस और इवन ये कंबोडिया और हांगकांग उसका हिस्सा है, लेकिन वो भी तंग है हांगकांग वाले, सिंगापुर, इवन मलाइशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे खुदा की पनाह मांगते हैं, फिलीपींस समेत। ठीक है, दुनिया में जहाँ जहाँ जो इंटरेस्ट रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, जिन पॉलिटिकल ग्रुप्स के, बिजनेस ग्रुप्स के, इन कंट्रीज से जिनके मैंने नाम लिए, उनके इंटरेस्ट चाइना के साथ जुड़े हुए होंगे, वो तो चाइना का राग लापेंगे, मगर बाकी सब चाइना से तंग आए हुए हैं। वो सब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से तंग आए हुए हैं। एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी है, वरना ये जो जिन कंट्रीज़ के मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम लिए, ये भी चाइनीज़ लोग ही हैं। आप एक बात मेरी ज़हन में रखिए, मैं कनाडा में रहता हूँ, अमेरिका बहुत आता जाता रहता हूँ, यूरोप मेरा आना जाना बहुत होता है, बहुत सारी चाइनीज़ कम्युनिटी यहाँ रहती है। मोस्ट ऑफ चाइनीज़ लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड डू नॉट एग्री विद चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कभी आप नहीं सुनेंगे कि चाइनीज़ यहाँ पे रहने वालों ने कभी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हक में कभी कोई प्रोटेस्ट किया। वो खिलाफ ही प्रोटेस्ट करते हैं, इसलिए कि तंग आए हुए हैं। वो एक मॉडर्न दुनिया में, डेमोक्रेटिक दुनिया में जीना चाहते हैं, तो वो भी क्वाड के इस आइडिया के हक में है। तो क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझूंगा कि 4 मुल्कों का ये जो बहुत बड़ा इंडो पैसिफिक ओशंस को कंट्रोल करने का जो एक, या कंट्रोल करना एक बड़ा लफ्ज़ है, वहाँ पर अपने मफादात को या चाइना को कंटेन करने का जो एक अलायंस है, ये ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ मैंने जिन कंट्रीज़ के नाम दिए वो सब के सब इस क्वाड के हामी हैं। क्वेश्चंस हमें और भी आ रहे हैं, बातचीत हम आपके साथ जारी कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं एज ऑफ फायर नामी किसी यूट्यूब के सब्सक्राइबर साथी ने किया, जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट भी किया है। उन्होंने कहा कि आई फील अ गुड डिक्टेटर इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स, corrupt is fine but able to control mullahs and military and other bad elements in Pakistan. What would you say? वही लफ्ज़ तोड़ के साथी ने क्वेश्चन किया, जगह कम होती है सोशल मीडिया पे बात करने के लिए। देखिए, ये भी एक मिथ है कि जी पाकिस्तान को कोई गुड डिक्टेटर चाहिए। मैं आपको भारत के साथ कंपेयर करता हूँ। देखिए, भारत में हर तरह की सरकारें आती रहीं, कभी डिक्टेटर कोई नहीं आया हो। भगवान की कृपा है, शुक्र करें भगवान का, शुक्र करें राम लाड का, शुक्र करें खुदा का, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, करप्शन भी चलती रहती है अनफॉर्चुनेटली। ये मैं सिर्फ भारत में करप्शन की या पाकिस्तान में करप्शन की बात नहीं कर रहा, हमें कनाडा में भी करप्शन नज़र आती है गवर्नमेंट्स के लेवल पे। अभी कनाडा की एक बहुत बड़ी वी चैरिटी जो है वो एलिज करप्शन में डिसॉल्व हो गई। $1 बिलियन कैनेडियन उनको मिला करता था। प्राइम मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी। प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी भी मांगी कौम से। ये तो वो है जो सामने आ जाती हैं, अंदर ही अंदर करप्शन चलती रहती हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई डिक्टेटर नहीं चाहिए होता, एक फ्लूइड डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए होता है। आप देखिए ना, इस फ्लूइड डेमोक्रेटिक सिस्टम के चलने की वजह से भारत में अब मोदी जी है ना, मोदी जी पर आप कोई भी उनके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, आप करप्शन की बात तो नहीं कर सकते ना। तो ये एक फ्लूइड डेमोक्रेसी का फल है, फ्रूट है जो भारत को मिला है। इसी बात को लेके हम आगे चलते हैं कि पाकिस्तान को कोई डिक्टेटर नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिक्टेटर देखे हुए हैं। पाकिस्तान में 73 इयर्स की एज में रफली 33 इयर्स तो डायरेक्ट मार्शल लॉ रहा है, बाकी जो 40 इयर्स हैं इसमें इनडायरेक्ट मार्शल लॉ है। इमरान खान भी एक डिक्टेटर की तरह ही बिहेव कर रहा है।
یہ بھی اسی بڑے فینسی وہ جو ہے نا جسٹس کے آئیڈیا پر آیا تھا، میں آیا ہوں اور میں $200 بلین لاؤں گا باہر سے، اور کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بھی ویسے میں نے ابھی 3 فیکٹر بتائے تھے پاکستان میں کہ یہ جو چینجز آ سکتی ہیں، اس میں یہ بھی چوتھا فیکٹر ہے کہ خود آرمی کو پتہ چل گیا کہ یہ جو چندہ اکٹھا کرنے والا پرائم منسٹر وہ لائے تھے سلیکٹ جس کو کیا تھا، یہ تو پاکستان کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کر سکتا. وہ چندے اکٹھے ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے لیے، ملک نہیں چندوں سے چلا کرتے، ملک ایک اکنامک ماڈل سے چلتے ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے، فلوئڈ ڈیموکریٹک سسٹم چلتا رہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہو، اور میڈیا کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیں تاکہ میڈیا کرٹیسائز کرتا رہے. میڈیا کی بات سے آپ ایگری کریں نہ کریں، کچھ کریں کچھ نہ کریں، لیکن وہ اس کو لے کر چلیں. فلوئڈ ڈیموکریسی، انڈیپینڈنٹ میڈیا، انڈیپینڈنٹ سول لبرٹیز کے ادارے. یہ الگ بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ سول لبرٹیز کے ادارے پھر ہائی جیک ہو جاتے ہیں رائٹ لیفٹ کے آرگنائزیشن کے پاس. بھارت میں آپ ایسا دیکھ ہی رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اس نظام کو ڈیموکریٹک فلوئڈٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. کویسچنز اور بھی آ رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں. ڈو یو تھنک نواز شریف ریٹرن ان پاکستان پالیٹکس suddenly is a setup by Pak military to fool world and their own people? مہاراشٹرا سے اکشے بھائی نے یہ سوال کیا. تھینک یو اکشے بھائی، بہت اچھا سوال ہے. میں نے اگرچہ پارشلی اس کا پیچھے جواب بھی دیا ہے. دیکھیے نواز شریف کا ریٹرن تو بھی ہوا نہیں ہے، ابھی تو ایک تقریر ہی ہوئی ہے، ابھی تو یہ الائنس بنے گا. اس طرح کی کہانیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں. نواز شریف کی یہ جو تقریر ہے صرف پاور میں واپس آنے کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی ایسی ان کی اٹیمپٹ نہیں ہے کہ وہ پاور میں آنا چاہ رہے ہوں. اس تقریر کا جو پورے کا پورا میسج ہے وہ ان کا اپنا تجربہ بھی ہے. دیکھیے عمر کے اس حصے میں ہیں، اب 70 کے قریب ہیں وہ، مجھے ایگزیکٹ ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے. تو ہر ایک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ لمبا جرنی ہے اپنے فیلڈ میں. ان کا لمبا جرنی ہے بزنس اینڈ پالیٹکس بوتھوں، ان بوتھ کیٹیگریز میں، دونوں میں. تو وہ ان کی بیس پہ یہ دل کی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں. اور جیسا میں نے پیچھے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی سرگرم عمل بھی لگتا ہے، کوئی ان کے پیچھے بھی لگتا ہے کہ وہ اپنی جرأت سے سامنے آئے ہیں. تو آف کورس ویسٹ بھی خوش نہیں ہے اس وقت کا جو وہاں کا دہرا ہے پاکستان میں باجوہ عمران کی جوڑی کا. خود ملٹری کے اندر بھی خوش نہیں. ملٹری اس طرح کے ڈرامے ویسے کرتی رہتی ہے، یہ بھی ایک سچ ہے کہ بھئی چلیے اب ہم یہ والا اپناتے ہیں طریقہ کار. چونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا عمران خان کا، یہ تو فیل ہو گیا، یہ تو اب چلے گا نہیں. تو ظاہر ہے کہاں سے آسمان سے لوگ آئیں گے؟ خود وہ آنا نہیں چاہتے، خود وہ کسی افریقہ کے یا ساؤتھ امریکہ کے کسی ڈکٹیٹوریل کنٹری کی طرح اپنا سسٹم نہیں لانا چاہتے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی پرانے لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا گرین سگنل دے دیں. پھر جیسا میں نے پیچھے کہا کہ چائنا بھی خوش نہیں ہے، عرب بھی خوش نہیں ہے. باجوہ عمران ویسٹ کے کچھ ایجنڈے کو لے کے چلنا چاہتے تھے چائنا کو باہر نکالنے کے لیے، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوا. اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے. تو ظاہر ہے یہ اکانومی جب بالکل بیٹھ گئی تو ملٹری بھی نہیں چلے گی. تو ملٹری فول تو نہیں کر رہی، ملٹری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دیش کیسے چلے گا. یہ ملٹری کے کچھ طبقے کچھ یہ چاہ رہے ہیں. تو نواز شریف، آصف زرداری کو معمولی لوگ تو ہیں نہیں، تو ظاہر ہے انہی کو تھوڑا سا گرین سگنل ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دینا ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں نواز شریف کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں مگر اب زیادہ کر رہے ہیں. کیا واقعی ہی آرمی کے چنگل سے باہر نکل سکیں گے اگر یہ اقتدار میں آئے؟ اگر یہ اقتدار میں آ گئے پھر تو ان کو کوشش تو کرنی چاہیے، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے ان کی حکومتوں کا ہو چکا ہوا ہے. لیکن بہرحال پاکستان اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک کمپلیکس سچویشن ہے. تیل دیکھو، تیل کی دہار دیکھو کہ تحت ہی آپ میں پاکستان کو آگے جاتا دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ اگلے آنے والے لائیو چیٹس میں اگلے دنوں میں بات چیت بھی ہوگی. بہت ساری ڈونیشنز آ رہی ہیں، بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں. بہت ایک ڈفرنٹ سا کویشچن، ویدک ایسٹرالوجی از کلیئرلی انڈیکیٹنگ دیٹ پاکستان از گوئنگ ٹو face dire consequences similar to 1971. Are you not convinced yet? Please comment. یہ سکمر جی کا ایک کویشچن ہے. میں معافی چاہتا ہوں اگر نام میں پروننشیٹ کرتے ہوئے غلطی کر جاؤں. امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیے ویدک ایسٹرالوجی ایک بہت ہی گیانی ایسٹرالوجی ہے، سائنس پہ اور یونیورس کی ریالٹیز پہ بیس کرتی ہے.
اس کا کچھ بتانا دنیا کے بارے میں وہ تو میننگ اس کے ہیں، وہ تو میننگ فل ہے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی اپنی، وہ خود یہ بتا رہی ہیں کہ اگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز چینج نہ ہوئی تو بالکل 1971 کا واقعہ ہو سکتا ہے. میں نے کل ہی UK ٹاک شو میں سندھو دیش کے جو حامی لوگوں کی باتیں آنر کی، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہماری ہیلپ کرے جس طرح بنگلہ دیش کی یا اس وقت کے پاکستان کے اس حصے کے انڈیا نے ہیلپ کی تھی، بنگلہ دیش کنٹری بنا. وہ یہ کہتے ہیں سندھو دیش والے کہ بنگلہ دیش تو الگ کنٹری بن گیا، ہم تو بھارت کا حصہ بنے گئے. یہ آوازیں تو آلریڈی ہیں. پختونستان میں بار بار کہا جاتا رہا کہ بھائی یہ جو پورے کا پورا اگر ہمارا حقوق کا خیال نہ رکھے گا تو ہم الگ ہو جائیں گے. بلوچستان الگ ہی اپنی انڈیپینڈنس کی بات کر رہا ہے. تو صورتحال تو بہت دنوں سے چل رہی ہے. تو ویدک ایسٹرالوجی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا اگر پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز نہ بدلی. سوالات بہت سارے آ رہے ہیں، کمنٹس بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں. سو نائس آف یو. از سعودی عربیہ بیہائنڈ دا شیعہ سنی کلیشز ان پاکستان؟ ہوا کرتا تھا، اب میرا خیال نہیں. ٹھیک ہے، سعودیہ کی جو ٹینشن ہے ایران کے ساتھ وہ چلتی رہتی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب سعودی عربیہ کا ایران کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ بڑے لیول پہ ہے. میں رول آؤٹ نہیں کرتا اس پاسبلٹی کو کہ کوئی نہ کوئی سعودی کا کوئی نہ کوئی مدرسہ بڑے لیول کا یا کوئی پرسنل لیول پہ پاکستان کے جو ایکسٹریمسٹ مدرسے ہیں ان کو تھوڑی سی شے دے دیتے ہوں گے، تھوڑی سی سپورٹ کر دیتے ہوں گے، مگر وہ سپورٹ نہیں ہے جو کبھی مجھے یاد ہے 80s 90s اور خاص طور پہ ان دو جو ڈیکیڈز ہیں، دہائیاں ہیں، ان میں ہوا کرتی تھی. وہ سچویشن نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ سعودی گورنمنٹ کو ایسا کام کریے، بہت اب چھوٹے لیول کا کام ہے. یہ سعودیز تو اب کھل کے اوپن امریکنز کے ساتھ مل کے ایران کو بلاک کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب میٹر نہیں کرتی. لیکن ظاہر ہے جن کا کاروبار ہے وہاں پہ پاکستان میں، جن اداروں کا، تو وہ تو یہ سب کچھ کریں گے، وہ تو کر رہے ہوں گے، کرتے ہی رہیں گے. یہ کاروبار ہوتا ہے. اب یہ دکانیں بیچارے کس طرح بند کریں؟ اب یہ کاروبار کم ہو گیا، ان کی دکانداری کم ہو گئی، گاہک کم ہو گئے، تو وہ بہرحال کرتے رہیں گے. وہ سب چل رہا ہے لیکن بہت کم ہو گیا. تو آفیشلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سعودی حکومت کو اس کے پیچھے ہے. میں صرف اور 5 منٹ بات چیت کر سکوں گا. ہمارے پاس کچھ کویسچنز اور آ رہی ہیں، چونکہ اس کے بعد مجھے اگلی ایک ریکارڈنگ میں جانا ہے. وہ لائیو ریکارڈنگ نہیں ہے. ایک کویسچن راج شیواستاو بھائی کا ہے، وین ول پاکستان ایور لرن دیٹ آل پیپل میٹر؟ ان کے کویسچن کا یہی مطلب ہے کہ کب پاکستان کو سمجھ آئے گی کہ سارے لوگ برابر ہوتے ہیں، سب لوگ میٹر کرتے ہیں. ہاں، یہ پاکستان کا المیہ نہیں ہے، اس کی ٹریجڈی نہیں ہے، بہت ساری کنٹریز کی ہے، مگر پاکستان کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. پاکستان کو یہ سیکھنا ہوگا. ریلیجیس لائنز کی جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی تنگ ہیں. ود ان اسلام ریلیجیس لائن جو مائنورٹی ہیں ود ان اسلام، شیعز اور احمدیز، 2 بڑی مائنورٹی، وہ بھی تنگ ہے. اور جو بیچاری نان مسلم مائنورٹیز ہیں ان کی تو زندگی امپاسبل ہے پاکستان میں رہنے کے حوالے سے. میری مراد ہندو، سکھ، کرسچنز خاص طور پر ہے. تو بہت ہی بری سچویشن ہے. سوالات بہت سارے آ رہے ہیں اور جو ہم باتیں سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ کا میسج چائنا سمجھے گا؟ سمجھ رہا ہے، سمجھنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں الیکشن کے بعد کی صورتحال کیا بنتی ہے اور اس کے بعد کس طرف جاتا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ. وہ امریکہ آنے والے دنوں میں اور ٹف میسج دے گا. کس طرح دے گا یہ ایک الگ بات ہے. اور چائنا اپنی اکنامک ایمپائر کو قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ بھارت کے ساتھ میس کر کے نہیں رہ سکے گا. تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ بہرحال امپورٹنٹ ہے. کویسچن شاید 1-2 آخری جو میں جن کو ایڈریس کر سکوں گا. اس پاکستان اسلامک کنٹری اور ملا کنٹری؟ بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیے، میری ذاتی رائے میں ریلیجن کو
اسٹیٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. لوگ مانے جس بھی دھرم کو مانتے ہیں, اگر اسلامی کنٹری بھی ہو پاکستان تو مجھے نہیں چاہیے. مجھے تو پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری چاہیے جس کا جو دھرم ہے. دیکھیے اسلامی کنٹری ہوگا تو پھر یہی لڑائی ہوگی کہ جی میرا فرقہ یہ ہے, تمہارا فرقہ یہ ہے. وہ فرقے تو ہیں نا اسلام میں, اور یہ سیکٹس میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا, یہ سیکٹس ہر دھرم میں آلموسٹ ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ اس میں آپ نہ پڑھیں, اس میں آپ نہ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملا کا ہے وہ پھر جو اسلامی کنٹری بنتا ہے وہ ایونچولی ملا کا ہی کنٹری بن جاتا ہے. تو لہٰذا کوئی فرق نہیں رہتا, اس سے بچنا ہی ضروری ہے. میکسیمم میں ایک اور سوال لوں گا اور اس کے بعد میں وائنڈ اپ کروں گا اپنی بات چیت کو. جو آخری سوال میرے سامنے ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح ڈیموکریٹک کنٹری بنایا جا سکتا ہے, کس طرح اس کو اسلامک ریپبلک سے ہٹایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہ کام وہاں کے پولیٹیشنز کا ہے, وہاں کے انٹلیکچوئلز کا ہے, وہاں کے سبھی اداروں کا ہے کہ وہ اس ٹرینڈ سے باہر آئیں. بہت شکریہ آپ سب ساتھیوں کا, آپ سب دوستوں کا. آپ سب نے بہت انٹریکٹیو ڈیبیٹ کی. بہت ساری یہاں پہ ہمیں ڈونیشنز آئیں. میں سب کا فرداً نام نہیں لے سکتا. خاص طور پر ایک میں ڈونیشن جو ابھی میں نے دیکھی جے پور ڈائلاگ والوں کی, ہمارے سنجے ڈکسٹ بھائی, ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. جے پور ڈائلاگ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے کہ ہم دونوں آلٹرنیٹ نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں. ہم سارے پوائنٹ آف ویو کو سنتے ہیں, سب کو جگہ بھی دیتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ لائیو چیٹ میں کوئی بھی ایکسٹریم لیفٹ کا ساتھی آ جائے, ہم ریسپیکٹفلی اس کا سوال لیں گے, اس کی بات سنیں گے. ایز لانگ ایز اس کا سوال ریسپیکٹفل ہو ہم جواب بھی دیں گے. ہم سب کو کنورسیشن اور ڈائلاگز میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے ریسپیکٹفلی. میں نے یہ اپنی زندگی میں سیکھا ہے. میں اپنی بکس لکھتا ہوں, میں اپنی باتیں کرتا ہوں, میں بہت سارے ایسے ساتھیوں سے بیٹھتا ہوں, چائے پیتا ہوں. آج کل ذرا کووڈ کی وجہ سے کم بات چیت ہو رہی ہے, ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتیں کم ہو رہی ہے, ٹریولنگ نہ ہونے کے برابر ہے. کووڈ پر بھی ہم آگے کے کسی دن پر بات چیت کریں گے, لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. آپ سب ساتھیوں کا جنہوں نے ڈونیٹ کیا, آپ سب ساتھیوں کا جنہوں نے تھاٹس کی فارم میں ڈونیٹ کیا, اور ایسے ساتھی جنہوں نے اپنی فائنینشیل ہیلپ اور اپنے تھاٹس دونوں کے ساتھ ڈونیٹ کیا, میرے لیے کوئی کام اہم نہیں ہے. سب کے سب بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم جیسے جیسے آگے گرو کریں گے ہم ایک ساتھ گرو کریں گے, اور میرا یہ ڈریم ہے کہ ہم انگلش میں اپنا نریٹو لے کر آئیں, بیلنس نریٹو لے کر آئیں. جو مین اسٹریم میڈیا دنیا کا ہے وہ ہمارے آلٹرنیٹ جو نیریٹو کو جگہ نہیں دیتا, ہم ان کے نیریٹو کو بھی جگہ دیں گے. یہ ہے ہمارا ڈریم, اور ہمارا اس وقت کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ہے کہ ہم سب کو سب کے ویوز کو جگہ دیتے ہیں. آج کا لائیو سپر چیٹ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا ٹیگ ٹی وی پر بہت بہت شکریہ, اور میرے سے زیادہ شکریہ آپ کا, چونکہ آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. سب کا بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد, نمشکار, خدا حافظ, ست سری اکال, اور گڈ نائٹ ان انڈیا, پاکستان, گڈ آفٹرنون ان نیو یارک, ڈی سی, موسٹ American states and Canada, and good evening UK and Europe. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.